बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, पीर वाले दिन का ये बड़ा ही मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जो आप लोगों की तकदीर को एक दिन के अंदर अंदर बदल देगा। ये वजीफ़ा पीर के दिन का जो भी भाई बहन जिनकी बड़ी से बड़ी हाजतें, जिनकी बड़ी से बड़ी मुरादें अगर वो चाहते हैं कि मिनटों में पूरी हो जाए, ये समझ ले कि यहाँ वजीफ़ा पड़ा वहाँ काम हो गया। अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में फौरी तौर पर पैसों को लाना चाहते हो, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पीर के दिन का ये वजीफ़ा दुनिया जहाँ के जिस कोने में आप लोग मौजूद हो, चाहे आप लोग पाकिस्तान में हो, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, दुनिया के जिस गांव, जिस मुल्क, जिस गली में बैठकर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो आज आपकी ज़िंदगी को ना बदल दे तो फिर मुझे कहना ये वीडियो, ये वजीफ़ा इतना मुजर्रब है। ये वजीफ़ा जो कोई सच्चे दिल से, यकीन से पीर वाले दिन इस वजीफ़े को आपको सिर्फ पीर के दिन पढ़ना है। एक पीर को पढ़ोगे तो अगली पीर का इंतज़ार करोगे। इतने फ़ायदे हैं कि कब अगली पीर आए और हम ये वजीफ़ा दोबारा पढ़ें। पैसे संभाल सकते हो तो ही ये वजीफ़ा पढ़ना। ये मेरे भाइयों मेरी बहनों, पैसा आपसे संभाला नहीं जाएगा। पैसे को रखने के लिए आपको जगह कम पड़ जाएगी। ऐसा आज आपको वजीफ़ा बताऊंगा। अजीज़ दोस्तों, बहनों, बुजुर्गों, माओ, साथियों, आप लोगों को आज जो अमल बताऊंगा, आपकी नस्लों की नस्लें भी अगर दौलत ख़त्म करने के लिए बैठेंगी तो भी दौलत ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह पाक ये वजीफ़ा पढ़ते ही इतना रिस्क, इतनी दौलत आपको अता फरमाएंगे। ये वजीफ़ा नसीबों को बदल देता है, रिस्क के बंद दरवाज़ों को खोल देता है, तकदीर के बंद तालों को खोल देता है, खुशियाँ ले आता है, पैसा ले आता है। जॉब नहीं मिलती तो ये वजीफ़ा पढ़ लो। कारोबार को अरूज पर लेकर जाना है तो ये वजीफ़ा पढ़ लो। और फ़कीर से बादशाह बनना चाहते हो तो ये वजीफ़ा पढ़ लो। जो हाजतें हैं, जो मुरादें हैं पूरी करना चाहते हो, फ़ौरन से फटाफट से अपनी हाजतों को पूरा करना चाहते हो तो ये वजीफ़ा लाजमी पीर वाले दिन पढ़ लेना। इस वजीफ़े को पढ़ने की जो पाबंदी है वो ये है कि पीर वाले दिन आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। चाहे घर में हो तो वहाँ पढ़ लो, चलते फिरते पढ़ लो, दुकान में पढ़ लो, ऑफिस में पढ़ लो, मस्जिद में पढ़ लो, मदरसे में पढ़ लो, किसी वक्त की नमाज के बाद चाहो तो पढ़ लो। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद भी पीर वाले दिन पढ़ सकते हो, या घर में हो तो घर में पढ़ लो। और कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ पीर के दिन पढ़ना है। जैसे ही इतवार ख़त्म हो, पीर आए, उसी वक्त पढ़ लो। एक पीर को पढ़ लो या हर पीर को पढ़ सकते हो। मेरी वो दुखियारी बहनें जो हमेशा मैसेजेस करती हैं, हमें कोई अमल बता दें, हमें कोई वजीफ़ा बता दें। हालात बहुत ख़राब हैं, घर में बहुत गरीबी आ चुकी है। घर में 2 वक्त की क्या, एक वक्त की रोटी नहीं, बच्चे भूखे हैं, बच्चों का दूध नहीं, किराया देने के लिए पैसे नहीं, कर्जदार परेशान कर रहे हैं। कभी एक से कर्जा लेकर दूसरों को देते हैं, फिर दूसरे के लिए तीसरे से कर्जा लेते हैं। तो इस तरह के अगर आपके भी हालात हैं, और अक्सर जो मेरी बहनें, मेरे भाई मुझे मैसेज करते रहते हैं, वो भी इस वजीफ़े को, आज का जो अमल है इसको लाजमी कर लें। क्योंकि कई लोगों को बाज़ दफ़ा मेरे अजीज़ साथियों, भाइयों बहनों, माजरत के साथ वक्त की कमी की वजह से जवाब नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए मैं इन लोगों से यही कहता हूँ, आप लोग जब भी मेरी वीडियोस अपलोड हों फ़ौरन वो वजीफ़ा पढ़ लिया करें। तो मैंने अपने कई ऐसे भाई बहनों को पीर के दिन के अमल का कहा था, वादा किया था कि पीर को बड़ा ही मुजर्रब वजीफ़ा मैं वीडियो में बताऊंगा। तो आज वो दिन है पीर का। इस वजीफ़े को जो इस वीडियो में पूरा अमल बताया जाएगा, ये अमल भी बड़ा आसान है, 1 मिनट का पूरा अमल है। इस अमल को भी आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। इस वजीफ़े को, इस अमल को पीर के दिन अपने घर में जब सुकून से बैठ जाओ तो एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के ये वजीफ़ा, ये अमल आपको शुरू कर देना है। दुरूद पाक कोई सा भी आप लोग पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो दुरूद पाक आपको याद हो, जो दुरूद पाक पढ़ना चाहे
صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ کو یہ وظیفہ یہ عمل شروع کر دیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، اور ویڈیو برائے کرم آخری سیکنڈ تک دیکھیے گا، بہت سی اہم باتیں ہیں، بہت سی چیزیں آپ کو سمجھانی ہوتی ہیں۔ عمل سے متعلق آپ لوگ سکپ کر کے جاتے ہو، پھر عمل ادھورا رہ جاتا ہے، کیونکہ سمجھے بنا کرتے ہو تو پھر آپ لوگ غلطیاں کرتے ہو۔ تو اس لیے پورا عمل سمجھا کریں، پھر جو ہے وہ وظیفہ کیا کریں۔ بھلے آپ لوگ 1-2 منٹ آپ لوگ ویڈیو زیادہ دیکھ لیں، لیکن آپ لوگ سمجھ کے کریں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے۔ اس وظیفے کے لیے آپ لوگ جہاں کہیں ہو، پیر والے دن بیٹھ جانا، پورے دل سے، پورے یقین سے، پوری توجہ سے آپ لوگوں کو وظیفہ پڑھنا ہے۔ جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ پیر والے دن آپ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہی ویڈیو دیکھ لی اسی وقت آپ لوگ وظیفہ پڑھ لیں۔ اور جو بھائی بہن پڑھنا نہیں جانتے، جو بالکل معاف کیجئے گا، جن کو بالکل پڑھنا نہیں آتا، وہ ویڈیو کے ساتھ ساتھ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اسی طرح میرے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ میں شاید تعداد کم پڑھتا ہوں، لیکن آپ لوگ تعداد پوری پڑھ لیا کریں، یا جیسے ہی ویڈیو ختم ہو وظیفہ نوٹ کر لیں، کیونکہ اتنا آسان وظیفہ ہے، اتنا آسان عمل ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے ہی آرام سے پڑھ لے گا۔ تو پہلے اچھی طرح عمل کو سمجھ لیں، اور پھر اس کے بعد فوراً آپ لوگ طریقہ یہی ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ آپ لوگ عمل کر لیں۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے جہاں کہیں ہو سکون سے بیٹھ جانا، درود پاک پڑھ لینا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لو، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، صلی اللہ علی محمد پڑھ لو۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو، جو درود پاک پڑھنا چاہو، صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آج کا آپ کو وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ درود پاک جب پڑھ لیں بزرگوں، ماؤں، بہنوں، دوستوں، اب آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں، 2-3 وظائف پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وہ ہے یا مالکو۔ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھ لیں یا مالکو، پھر تیسری بار پڑھ لیں یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ یا مالکو کا آپ کو 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ یا مالکو کا وظیفہ آپ کو سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ اب دوسرے وظیفے کی طرف آ جائیں۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو آج کے عمل میں پڑھنا ہے، یا مالکو کا وظیفہ جیسے ہی آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لیا، اب دوسرے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ دوسرا وظیفہ بھی آپ لوگوں کو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ پیارے دوستوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، یہ وظیفہ ہے یا قدوسو کا۔ اس وظیفے کو آپ تمام بھائیوں، بہنوں، بزرگوں نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہو، یا شاید کسی بہن بھائی نے نہ بھی پڑھا ہو۔ آج کا جو عمل ہے، جیسے ہی آپ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد 7 مرتبہ جیسے ہی یا مالکو کا وظیفہ پڑھ لیں تو آپ کو یا قدوسو کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا قدوسو، یا قدوسو، یا قدوسو، یا قدوسو۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں کو 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم اچھی طرح کاؤنٹ کر کے یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ جب اس وظیفے کو پڑھ لیں تو آخری وظیفہ آج کے عمل میں شروع سے آپ لوگوں کو اپنی سکرین پہ دکھ رہا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ پر کاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے۔ جس ترتیب سے بتاؤں گا اسی ترتیب سے آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اپنے سیدھے ہاتھ پر کس طرح پڑھیں گے یہ سمجھ لیں اچھی طرح۔ آخری وظیفہ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر پڑھنا شروع کر دیں۔ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا یا رب مغنی، پھر اسی انگلی پر دوسری مرتبہ پڑھ لیں یا رب مغنی، پھر تیسری بار یا رب مغنی۔ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ یا رب مغنی پڑھ لیں،
پھر اس کے برابر والی انگلی پر پھر اس پر بھی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ یا رب مغنی کو پھر سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی پر بھی آپ لوگ 3 مرتبہ پڑھ لیں، یا رب مغنی۔ آج کا جو عمل ہے اس میں سب سے آخری وظیفہ یا رب مغنی کا تیسرے نمبر پر یہ وظیفہ اور آخری وظیفہ سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیوں پر 9 مرتبہ یعنی 9 ٹائم پڑھنا ہے۔ ہر انگلی پر آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 3 انگلیوں پہ پڑھو گے تو 9 مرتبہ آخر میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ 9 ٹائم جب 9 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو کرنا کیا ہے، فوراً آپ لوگ 1 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں درود پاک پڑھیے گا، اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر دیجیے گا۔ دونوں ہاتھوں پہ جب دم کر دیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً کرنا کیا ہے، یہ سمجھ لیں دونوں ہاتھوں پہ دم کر دیں تو اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر، اپنے سر پہ اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں۔ پھر اسی وقت اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگنا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو ہزاروں مانگے، لاکھوں مانگے، اس وقت ہم مانگتے ہیں کروڑوں اربوں، اور جب اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔